بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا کے جغرافیے کے طول و عرض پر اگر اپنی نگاہیں پھیری جائیں تو مختلف ممالک نظر آتے ہیں۔ ان ملکوں میں ایک ملک جس کا نام روس ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے جغرافیے میں اس قدر بڑا ہے کہ دنیا کے نقشے پر صریحاً یہی ملک دکھائی دیتا ہے۔ اس ملک کے بارے میں اگر اہل پاکستان سے پوچھا جائے تو یقیناً وہ اس واقعے کے جانب اشارہ کریں گے جب پاکستان نے سرخ ریچھ کو دریائے آمو کے پار دھکیل دیا تھا۔ لیکن روس کی تاریخ اس واقعے کے علاوہ بھی کئی طرح سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس ملک کے بارے میں کچھ ایسے ہی نامعلوم حقائق کے بارے میں آج ہم فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ حسب روایت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ روس دنیا کا ایسا ملک ہے جو کہ یوریشیا یعنی کہ یورپ اور ایشیا میں واقع ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ یہ ملک اتنا بڑا ہے کہ یہ زمین کا 1/6 یا چھٹے حصے پر محیط ہے۔ روس میں 11 ٹائم زونز ہیں، یعنی کہ سارے روس میں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، کچھ حصے وقت میں پیچھے ہوتے ہیں اور کچھ وقت میں آگے۔ رشین زبان کو روس میں سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، لیکن روس میں صرف رشین ہی نہیں بولی جاتی بلکہ رشین کے علاوہ 27 اور زبانیں بھی روس کے طول و عرض میں بولی جاتی ہیں۔ روس میں موجود ٹرانس سائبیرین ریلوے کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے کا نظام ہے جو کہ 8 ٹائم زونز میں سے گزرتے ہوئے 5700 میل کا سفر طے کرتا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو ہے جس کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہی ہوں گے، لیکن یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ماسکو میں دنیا کے سب سے زیادہ بلینئرز بھی رہتے ہیں۔ روس کے جنوبی ارل پہاڑی سلسلوں کے پاس ایک جھیل ہے جس کو روسیوں نے ریڈیو ایکٹیو مواد پھینکنے کے لیے کافی عرصہ استعمال کیا، حتیٰ کہ یہ جھیل اب دنیا کی سب سے گندی جگہ کہلاتی ہے۔ اسے لیک کراشی کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ جگہ اتنی گندی ہے کہ اس کے پاس صرف 1 گھنٹہ کھڑے رہنے سے ہی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور آبادی 144.3 ملین کے لگ بھگ ہے۔ یہ بات تو آپ جان ہی گئے، لیکن شاید یہ بات آپ کو معلوم نہ ہو کہ روس میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 86.8 مردوں کے تناسب سے 100 عورتیں روس میں موجود ہیں۔ روس کے طول و عرض میں برف ہی برف موجود رہتی ہے اور روس میں سب سے ٹھنڈی جگہ ویرخوینس ہے جس کا درجہ حرارت ایک بار -69.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یورپ میں سب سے بڑا دریا دریائے وولگا ہے جو کہ شمالی روس سے شروع ہو کر بحیرہ خزر یعنی کہ کیسپین سی میں جا گرتا ہے۔ اس کے علاوہ روس ایک بہت بڑا سپر ہائی وے بنانے جا رہا ہے جو کہ 12,400 میل لمبی ہوگی اور بحر الکائل اور بحر اوقیانوس کو آپس میں ملائے گی۔ روس میں موجود سائبیریا روس کے آدھے رقبے پر محیط ہے، لیکن حقیقت میں سائبیریا میں صرف روس کی 20% آبادی ہی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا 25% جنگلات کا رقبہ سائبیریا میں ہی موجود ہے۔ مغلوں نے روس پر 1240 سے 1380 تک حکومت کی، لیکن 1547 میں آئیون چہارم جو کہ ماسکو کا شہزادہ تھا، اس نے اپنے لیے سیزر کا لقب اختیار کرتے ہوئے روسی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہ سلطنت جس علاقے پر محیط تھی اسے موجودہ دور میں سائبیریا کہا جاتا ہے۔ ماسکو کی میٹرو کو دنیا کی سب سے خوبصورت میٹرو ہونے کا اعزاز حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے مصروف ترین میٹرو ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جس پر ہر روز تقریباً 6 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ اور سینٹ پیٹرزبرگ میٹرو کو دنیا کی سب سے گہری میٹرو کا درجہ دیا جاتا ہے جو کہ 100 میٹر تک گہری ہے۔ اور امریکہ اور روس کی آپس میں دشمنی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ بات شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ کسی دور میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اور امریکہ اور روس کی آپس میں دشمنی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ بات شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ کسی دور میں یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی تھے، اور عالمی جنگ میں روس اور امریکہ اتحادی بھی رہ چکے ہیں۔ شاید اس دوستی کا شاخسانہ ہی تھا کہ امریکہ نے روس سے 1867 میں روس کا سب سے بڑا علاقہ الاسکا 7.2 ملین امریکی ڈالر کے عوض خرید لیا تھا، لیکن یہ ڈیل زیادہ عرصے تک چل نہ پائی، اور سب سے قریب بارڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو روس اور امریکہ میں ایک جگہ پر صرف 4 کلومیٹر ہی کا فرق موجود ہے۔ روس نے اس دنیا کی سب سے پہلی سیٹلائٹ خلا میں بھیجی جس کا نام سپوتنک تھا، اور اس سیٹلائٹ کے ذریعے یوری گیگرین صاحب پہلی بار خلا میں پہنچے۔ روس کی فوج کے پاس نیوکلیر اثاثوں کی تعداد 8000 سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے روس کو دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دنیا کے 10 سب سے بڑے ایٹمی ممالک پر ہم ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح روس نے سب سے بڑا ایٹمی بم تزار بامبا بھی بنایا تھا۔ روس میں قدرتی گیس اور تیل شمالی علاقہ جات سے نکلتا ہے،
جسے شمال مشرقی علاقوں تک پائپس کے ذریعے ہی پمپ کیا جاتا ہے، اور روس کا یہ پائپ لائن سسٹم اس قدر مؤثر ہے کہ اگر اس کو سیدھا کر کے 6 بار دنیا کے گرد گھما دیا جائے تب کہیں جا کر یہ اختتام پذیر ہوگا۔ روس میں 40 نیشنل پارکس اور 100 وائلڈ لائف ریزروز موجود ہونے کے ساتھ ساتھ 221 میوزیم بھی موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا میوزیم دی ہیرمیٹیج کہلاتا ہے، جو کہ سینٹ پیٹرزبرگ میں موجود ہے۔ اس میوزیم میں 6 بڑی بلڈنگز موجود ہیں، جن میں 20 لاکھ سے زائد چیزیں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس میوزیم کو یہیں چھوڑ کر اگر روس کی اسٹیٹ لائبریری کی جانب بڑھا جائے تو روس کی اسٹیٹ لائبریری پورے یورپ میں سب سے بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی لائبریری ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کون سی ہے اور کس ملک میں واقع ہے؟ یہ سوال ہم فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین کے سپرد کرتے ہیں، اور ہمیں اس سوال کے جواب کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کے کمنٹس کا ہمیں ہمیشہ ہی انتظار رہتا ہے۔ فیکٹیکل کے ناظرین نے اپنے اسکول دور میں کیمسٹری پڑھی ہوگی، جس میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ماڈرن پیریاڈک ٹیبل ڈیمیٹری مینڈلیو نے بنایا تھا، اور ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ مسٹر ڈیمیٹری مینڈلیو بھی ایک روسی کیمسٹ ہی تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔